بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 138۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راویوں کی کنیت سے متعلق مباحث، حصہ 2۔ پچھلے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کی کنیت سے متعلق چند مباحث ذکر کیے تھے۔ آج ان میں سے چند مباحث جو باقی ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسم أَبِيهِ كَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنا أبو إسحاق أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اس شخص کی پہچان بھی ضروری ہے جن کی کنیت ان کے والد صاحب کے نام کی طرح ہو، ایک جیسا ہو، جیسے ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق المدنی جو تبع تابعین میں سے ایک ہے۔ اور اس کی پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو اپنے والد کی طرف منسوب کرے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ مثلا اگر وہ کہے اخبرنا ابن اسحاق، تو اس کو اگر کوئی غلط کی طرف منسوب کرے کہ یہ غلط ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ فنسب الی التصحیف، یہ تصحیف کی طرف منسوب ہوگا، اور تصحیف کی طرف اس کی منسوب کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ثواب اخبرنا ابو اسحاق ہے، جبکہ ابن اسحاق بھی غلط نہیں ہے۔ اور او بالعکس، یا اس کے برعکس، جیسے اسحاق بن ابی اسحاق السبیعی، یعنی اس کا جو نام ہے وہ اس کے والد کی کنیت ہو۔ او وافقت کنیتہ کنیت زوجتہ، یا اس کی کنیت اس کی بیوی کی کنیت جیسی ہو، جیسے ابو ایوب الانصاری اور ام ایوب الانصاریہ، دونوں صحابہ کرام ہیں مشہور، یا جس کے شیخ کا نام اور اس کے والد کا نام ایک جیسا ہو، اس کی پہچان بھی ضروری ہے، جیسے ربیع بن انس عن انس۔ اس طرح روایات میں یہ آتا ہے اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں یہ ایک روایت ہے عن عامر بن سعد عن سعد، اور وہ اس کے والد ہیں، لیکن یہاں انس جو ربیع کے شیخ ہے یہ اس کے والد نہیں ہے، بلکہ ان کے جو والد ہے تو بکری ہے، اور ان کے جو شیخ ہے وہ انصاری ہے، اور وہ انس بن مالک ہے، صحابی جو مشہور ہے، اور مذکور ربیع وہ ان کے اولاد میں سے نہیں ہے۔ کنیت سے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 اقسام پچھلے سبق میں ذکر کیے تھے، یہاں ان میں سے چند اور ذکر کر رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تتبع اور تلاش کے ساتھ مختلف عنوانات جمع کیے ہیں اور اس کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ تو 8 نمبر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان روات کی پہچان بھی ضروری ہے جن کی کنیت اور والد کا نام ایک جیسا ہو۔ مثلا ایک راوی ہے، وہ اپنے آپ کو ابو اسحاق کہتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی اسحاق ہے، تو اس کو ابو اسحاق بھی کہہ سکتے ہیں اور ابن اسحاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ابو اسحاق بھی ہیں اور ابن اسحاق بھی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سند میں اکثر و بیشتر تو ابو اسحاق آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ابن اسحاق کے نام سے بھی اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے،
کیونکہ ابن اسحاق کہنا بھی اس کو ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو وہ اس کو کہے گا کہ اس نے غلط کہا ہے. اخبرنا ابو اسحاق کی جگہ اخبرنا ابن اسحاق کی جگہ اخبرنا ابو اسحاق کہا ہے، یہ غلط کہا ہے، درست یہ نہیں ہے. لیکن یہ بات غلط ہے، اس کو غلط کہنا درست نہیں. ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق المدنی جو طبع تابعین میں سے ایک ہے، اس کی پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو والد کی طرف منسوب کرے تو اس میں غلطی نہیں ہوگی. مثلا وہ کہے اخبرنا ابن اسحاق، تو اگر کوئی اس کو غلط سمجھے تو وہ کہے گا کہ یار اس میں تو تصحیف ہو گئی ہے، اور درست یہ ہے کہ اخبرنا ابو اسحاق کہے، لیکن اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے وہ غلطی کرے گا. یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، مثلا ایک شخص کا جو نام ہے وہ اس کے والد کی کنیت ہے، مثلا اسحاق بن ابی اسحاق. اب اگر کوئی اس کو روایت کر رہا ہے اخبرنی ابو اسحاق، اور دوسرا راوی اس کو تبدیل کر دے اور وہ کہے کہ اخبرنی ابن اسحاق، اور یہ اس کو کہے کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، اخبرنی اسحاق کہو، تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسحاق بھی ہیں اور ابن اسحاق بھی ہیں. تو اس کی پہچان اس وجہ سے ضروری ہے. 10 نمبر، جن کی کنیت اور ان کی بیوی کی کنیت ایک جیسی ہو، اس کی پہچان بھی بہت ضروری ہے. جیسے ابو ایوب الانصاری اور ام ایوب الانصاریہ، ان دونوں کی پہچان ضروری ہے. عام طور پر تو نہیں ہوتا، لیکن چند مثالیں ایسی ہے کہ اس میں والدہ کی بھی وہی کنیت ہوتی ہے، اور یہ دونوں حدیث بھی روایت کرتے ہیں. چنانچہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک حدیث ہے انزل القرآن علی 7 احرف، یہ اس کے جو طرق ہیں اس کو میں نے اکٹھے کیا ہے. یہ 26 صحابہ کرام سے منقول ہے. تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور ام ایوب الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. تو بعض کتابوں میں غلطی ہوئی ہے، یعنی ام ایوب الانصاریہ کو بعض محققین نے غلط قرار دیا ہے، لکھا ہے کہ درست ابو ایوب الانصاری. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابو ایوب الانصاری سے بھی منقول ہے اور ام ایوب الانصاری سے بھی منقول ہے، لیکن چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ام ایوب الانصاری بھی راوی ہے، اس لیے انہوں نے ام ایوب کی جگہ ابو ایوب کر دیا ہے. تو بہرحال اس کی معرفت بھی ضروری ہے کہ جیسے ابو ایوب الانصاری ہے اس طرح ام ایوب الانصاری بھی، اور یہ دونوں مشہور ہیں. جس طرح ابو دردہ ہے اور ام دردہ ہے، تو ابو دردہ سے بھی روایات ہے اور ام دردہ سے بھی روایات ہے. تو دونوں ایک جیسے ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی غلط نہ سمجھے. 11ویں نمبر پر، جس کے شیخ کا نام اور اس کے والد کا نام ایک جیسا ہو، اس کی معرفت بھی ضروری ہے. جیسے ربیع بن انس عن انس. اب ربیع بن انس، ربیع جو روایت کرتے ہیں انس سے، ان کے والد کا نام انس ہے، لیکن یہ وہ انس نہیں ہے جو ان کے شیخ ہے. ربیع بن انس ربیع کے جو والد ہیں انس ہے، وہ دوسرے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. اور انس جو سند میں موجود ہے یہ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، اور انس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ربیع کے نام سے کوئی راوی نہیں ہے. تو چونکہ روایات میں اس طرح آتا ہے ربیع بن انس ان انس، تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ انس وہی ہے جو ان کے والد ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں میں والد سے بھی روایات راوی کرتا ہے. جیسے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس طرح، یا عبداللہ بن عمر عن عمر، اس طرح ہوتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی، عامر بن سعد عن سعد. عامر بن سعد روایت کرتے ہیں سعد سے، اس میں جو سعد ہے یہ ان کے والد ہی ہے سعد. لیکن یہاں جو ہے ربیع بن انس عن انس میں انس جو ہے وہ ان کے والد نہیں ہیں. ان کے جو والد ہیں وہ تو بکری ہے، یعنی بکر قبیلے کے ہیں، اور ان کے جو والد ہیں یہ انصاری ہے اور مشہور صحابی ہے، اور ان کے اولاد میں ربیع نہیں ہے. تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سبق میں یہ بیان فرمایا کہ روات کی جو کنیتیں ہیں ان کی پہچان بھی ضروری ہے، اور اس کی پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو غلطی نہیں ہوگی اور روات کی پہچان درست طریقے سے ہوگی، اور اس کے ذریعے سے درست راوی کی طرف ہم پہنچیں گے، اس کے حالات بھی درست بیان کریں گے، جس کی وجہ سے سند کے حکم پر بھی
بھی درست لگے گا۔ اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چونکہ سند میں جو روات ذکر کیے جاتے ہیں تو اسانید بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اختصار کی وجہ سے انسان مختصر کرتا ہے، تو اکثر اختصار کی وجہ سے انسان صرف کسی راوی کی کنیت اور اس کا جو مشہور جو نسبت ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے، تفصیلی نام ذکر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سارے روات آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے اخبرنی الشناوی، اخبرنی الترکمانی، اخبرنی البخاری۔ تو اب بخاری کے بہت زیادہ روات ہوتے ہیں، اور بخاری کے نام سے بہت سارے شخصیات ہیں، تو جس کی وجہ سے درست راوی کی طرف پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم روات کی پہچان ضروری ہے، اس طرح ان کی کنیت اور ان کے القاب کی پہچان بھی ضروری ہے، کہ کس نسبت والے کون کون سے راوی ہیں، اور یہاں کون سا مراد ہے، کس کنیت والے کس کنیت والے کتنے راوی ہے، اور یہاں کون سا مراد ہے، اور تحقیق کر کے پھر متعین کر کے اس کے بعد اس کے تراجم اور اس کے حالات ذکر کرنے چاہیے، اور پھر حدیث پر حکم لگانا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے حدیث کے حکم پر کافی اثر پڑے گا۔